اب جیسے حلال اور حرام کی روزی کی بات میں کر رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ وہ ایک بار گئے، نماز کا وقت ہو گیا کسی سٹی میں، اور وہاں پہ جو تھا ان کا گھوڑا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ میں نماز پڑھ لوں، تو انہوں نے گھوڑا وہاں پہ کھڑا کر کے، ایک آدمی تھا وہاں پہ، جیسے جس طریقے سے آپ نے مسجدوں کے سامنے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں سلیپرز وغیرہ جو ہیں، جوتے وغیرہ لے کے رکھ لیتے ہو، آپ نکلتے تو کچھ نہ کچھ ان کو پیسے دے دیتے ہو، ان کا کوئی فکس نہیں ہوتا ہے، آپ نہیں بھی دو گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہاں ٹھیک ہے 5 روپے 10 روپے جو بھی بنتا ہے آپ کا وہ ان کو دے دیتے ہیں تاکہ آپ کے وہ شوز کی حفاظت کریں اتنی دیر تک جب تک آپ نماز پڑھ کے آئیں۔ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ ہاں، اسی طریقے سے مسجد کے باہر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے جو ہے یہ گھوڑے کی حفاظت کرو، میں ابھی نماز پڑھ کر کے آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ان کے غلام بھی تھے ساتھ میں، تو وہ اپنے گئے، نماز پڑھ کر کے باہر آئے تو خالی گھوڑا کھڑا ہوا ہے اور اس کی جو جین ہوتی ہے نا جس کے اوپر بیٹھتے ہیں چڑھ کر کے، وہ غائب۔ اس نے کیا کرا، جو شخص وہاں پہ تھا جس نے گھوڑا سنبھالنے کی ذمہ داری لی تھی، اس نے وہ گھوڑے کی جین نکال کر کے لے گیا، چوری کر گیا۔ سمجھے کہ نہیں؟ اب حضرت علی رحمۃ اللہ باہر نکلے، دیکھا تو ارے وہ تو ہے نہیں، حالانکہ حضرت علی رحمۃ اللہ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ جب باہر نکلوں گا تو میں اس کو 2 درہم دے دوں گا، لیکن وہ تو تھا ہی نہیں وہاں پہ، تو دینے کا سوال ہی نہیں، تو خیر انہوں نے اپنے غلام کو دے کر کے پیسے بازار بھیجا، کہنے کہ جا کر کے وہ کوئی دوسری جین لے آؤ تاکہ اس پہ بیٹھنے کا سہولت ہو جائے گھوڑے پہ۔ وہ ان کا غلام گیا اور 2 درہم کی جین، وہی جین بازار سے خرید کے لے کے آیا جو کہ وہ بیچنے کے لیے بازار میں لے گیا تھا۔ تو یعنی کہ اس کی قسمت میں 2 درہم اللہ تعالیٰ نے لکھے تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی یہ ارادہ کیا تھا کہ میں جا کر کے اس کو 2 درہم دوں گا باہر اس کی اجرت کے طور پہ، لیکن وہ اس جین کو لے کر کے فرار ہو گیا، جا کے بازار میں بیچ دیا۔ ان کا غلام گیا، جا کر کے خرید کر کے وہی جین 2 درہم میں خرید کے لے کے آیا، تو یعنی کہ اس نے اپنے وہ 2 درہم جو تھے حلال کے کیے کہ حرام کے؟ حرام کے کیے۔ اس کی قسمت میں 2 درہم تھے لیکن اس کو اس نے حرام کر لیے۔ اس لیے اس سے ایک سبق ملتا ہی ہے کہ آپ کو کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا ہے، کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا ہے، کیونکہ جو آپ کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ دیا ہے نا، وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا کسی بھی صورت میں۔ ہمیشہ سچائی کا دامن پکڑے رہو، اور یہی اسٹینڈ کرتا ہے بزنس ٹرپس کے لیے، بزنس کام کے لیے۔ بزنس آپ صرف اس سے کرنا پسند کریں گے جو ایماندار ہو، سچا ہو، اچھی چیز دیتا ہو۔ اور اگر آپ بازار سے سودا لینے گئے اور دکاندار نے آپ کو چیٹ کر دیا کسی چیز میں، یا کوئی گھٹیا چیز آپ کو دے دی، دوبارہ آپ جاؤ گے اس کے پاس؟ نہیں جائیں گے۔ لیکن اگر کسی نے آپ کو کوئی چیز دی اور تھوڑی سی زیادہ دی، جو میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ لٹل ایکسٹرا، تو کیا ہوگا؟ آپ 4 دکانیں چھوڑ کے اس کے پاس جاؤ گے، یار وہ مال اچھا دیتا ہے، بھروسے کا آدمی ہے، تھوڑا سا زیادہ دیتا ہے، تو اس کا بزنس جو ہے وہ دن دونا رات چوگنا جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کو اپنا جو بھی کام کرنا ہے وہ انتہائی ایمانداری سے اور بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے، اور سچائی کا دامن ہمیشہ پکڑے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے اس کو، تب آپ زندگی میں کچھ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟